جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، اس سے طولانی حدیث کو شیعوں نے بھی اور اہل سنت علماء کرام نے بھی اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ روایت بھی فریقین کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر تمام کے تمام وہ سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کے قلم بنا دیے جائیں اور انسان اور جنات لکھنے اور حساب کرنے بیٹھ جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، ہم بطور تبرک کے آپ کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرے کا 1000واں حصہ بھی اس مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کہ عربی میں ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، سب بیان نہ ہو تو بالکل بھی جو ہے وہ ترک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں انسانی فضیلت یا اس کی افضلیت کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انسانوں میں سب سے افضل کون ہوتا ہے اسلام کی نظر میں، خدا کی نظر میں، کس کا اجر زیادہ ہے، کس کا درجہ روز قیامت سب سے افضل ہوگا؟ 2 صفتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کی۔ نمبر 1، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، علمی اعتبار سے جس کا درجہ بلند ہوگا خدا کی بارگاہ میں بھی معنوی اور روحانی طور پر اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ ایک معیار، نشانی یا علامت۔ دوسرا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اس دوسرا اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، افضل قرار دیا ہے ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد کے لیے نہیں جاتے، یا اگر جاتے بھی ہیں تو پھر ثابت القدم نہیں رہتے۔ الزحف جہاد جو ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، جہاں شرک گناہان کبیرہ میں سے ہے، ریاکاری اور وہ سود خوری گناہان کبیرہ میں سے ہے، مردار کا گوشت کھانا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح الفرار من الزحف، میدان جنگ سے، خصوصاً وہ میدان جنگ جو رسول خدا کی اجازت سے اور آپ کی معیت میں لڑی گئی ہے، اس جنگ میں رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے جانا، یہ بھی جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب سے افضل وہ ہے جو علمی اعتبار سے سب سے برتر ہو، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اعتبار سے بھی اس سے کوئی بہتر وہ نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کی روشنی میں رسول خدا کے بعد نہ علی کے برابر کسی کے پاس علم تھا، نہ علی کے برابر کسی نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، جب یہ 2 معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ایک علمی اعتبار سے برتری رکھتا ہوں اور دوسرا راہ خدا کے میں جہاد کے سلسلے میں، یہ اگر یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم علی میں موجود ہیں تو پھر کسی اور کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل قرار دینے کی ہمیں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں تک امیر المومنین کے عالم الناس بعد رسول اللہ ہونے کا تعلق ہے، یعنی رسول خدا کے بعد سب سے بڑا عالم جس کا علم سب سے زیادہ ہے، یہ ام المومنین نے واضح الفاظ میں بتایا ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، وہ آپ کے علمی کارنامے اور وہ آپ کے اپنے دعوے اور وہ بعد رسول خدا کے زمانے میں، بعد رسول خدا کے زمانے کے بعد وہ جو پیچیدہ مسائل حل کرتے رہے جن پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، جی ان کو ابھی بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مختصر یہ جو ہے نا وہ دلیل یہی ہے جو ام المومنین نے بتایا ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، اس لیے کہ رسول خدا نے امیر المومنین کی ولادت سے لے کر اپنی رحلت کے آخری لمحات تک دن کو بھی اور رات کو بھی ہمیشہ اپنے سینے سے علم کو علی کے سینت تک منتقل کرتے رہے ہیں۔ ساری زندگی گویا رسول خدا نے اسی میں وہ گزار دی ہے۔
باقی داستانیں واقعات بیان نہیں کر سکتے۔ اور امیر المومنین کا یہ فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو پوچھ لو، فإنی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، اس لیے کہ مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ علم آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ یہ خود ایک تفسیر طلب بات ہے۔ آپ کے پاس اگر مفتی جعفر حسین صاحب کی سیرت امیر المومنین ہے تو اس میں پڑھیں، بلکہ خود نہج البلاغہ میں آپ نے بتایا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ معلوم ہیں۔ علی مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں زندگی کے کچھ عرصہ گزارا، زندگی کے آخری ایام میں آپ مدینہ میں تھے جی، آسمانوں میں تو آپ کی کوئی رہائش نہیں رہی، پھر وہ آسمان کے راستے علی کو زمین کے راستوں کے بارے میں کس طرح زیادہ معلوم ہے؟ ایک گاڑی آدمی اگر اسلام آباد میں چلاتا ہے ٹیکسی والا، اور پنڈی میں کبھی کبھار جاتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں اسلام آباد کے راستوں کو پنڈی کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک آدمی پنڈی میں چلاتا ہے، اسلام آباد کبھی کبھار آتا ہے، وہ کہتا ہے میں ادھر پنڈی کے راستوں کو، راجہ بازار، گوال منڈی، پتہ نہیں گلی گلی جو ہے نا وہ مجھے معلوم ہے۔ بھائی علی تو آسمانوں میں رہے نہیں ہے، کیسے کہتے ہیں میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں؟ مفتی صاحب کا نہج البلاغہ دیکھیں، اور ایک جگہ نے کئی مقامات پر فرمایا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ امیر المومنین کا اپنا دعویٰ اور آپ کی عملی اور علمی زندگی بتاتی ہے کہ رسول خدا کے بعد جتنا علم علی کے پاس تھا، کسی بھی بزرگ صحابی کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔